دنیا کی تاریخ میں ایسے انسان گزرے ہیں جن کی حکمت، علم اور اللہ سے قربت نے نسلوں پر اثر چھوڑا۔ ایسے لوگ جو صرف انسان نہیں تھے بلکہ اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے۔ انہی میں سے ایک نام حضرت ادریس علیہ السلام کا ہے۔ آئیے آج ہم ایک روحانی سفر پر چلتے ہیں، ایک ایسے نبی کی زندگی میں جو سب سے پہلے لکھنے والے تھے، سب سے پہلے سلائی سکھانے والے تھے، اور جنہیں اللہ نے ایک عظیم مقام عطا کیا اور بلند آسمانوں تک اٹھایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آنے والے ابتدائی انبیاء میں سے ہیں۔ آپ کا زمانہ وہ تھا جب دنیا ابھی نئی تھی، انسانی زندگیاں سادہ تھیں اور لوگ اچھائی اور برائی کے بارے میں بہت کم جانتے تھے۔ اللہ نے جب ادریس علیہ السلام کو نبوت عطا کی تو زمین پر علم و حکمت کا ایک نیا باب کھل گیا۔ ادریس علیہ السلام کو اللہ نے غیر معمولی علم عطا کیا تھا۔ آپ نے انسانوں کو وہ راستے دکھائے جن سے ساری دنیا کی تہذیب نے ترقی کی۔ آپ پہلا انسان تھے جس نے قلم پکڑا، پہلا انسان جس نے خط لکھا، پہلا انسان جس نے ریاضی کے اصول سکھائے، پہلا انسان جس نے ستاروں کی حرکت سمجھائی، اور پہلا انسان جس نے کپڑے سلنے کا طریقہ ایجاد کیا۔ اس سے پہلے لوگ جانوروں کی کھال لپیٹ کر رہتے تھے، لیکن ادریس علیہ السلام نے سوئی دھاگے کا استعمال سکھایا اور انسانیت کو تہذیب کی طرف لے آئے۔ لوگ کہتے تھے یہ الفاظ کیا ہے، یہ نقش کیسے بنتے ہیں، اور ادریس علیہ السلام نرم لہجے میں جواب دیتے تھے، یہ علم ہے، یہ وہ نعمت ہے جس سے زندگی بدلتی ہے، پر علم کے ساتھ ذمہ داری بھی آتی ہے۔ ادریس علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا، انہیں نیکی، صبر، برداشت، عبادت اور انصاف کی تعلیم دی، مگر کچھ لوگ ان کی بات سنتے تھے اور کچھ لوگ اکڑ جاتے تھے۔ آپ فرماتے تھے، اے لوگو، اس دنیا کی چمک دھمک عارضی ہے، اصل زندگی وہ ہے جہاں لوٹ کر جانا ہے۔ کچھ دل پگھل جاتے، کچھ دل سخت ہو جاتے۔ ہر نبی کی طرح ادریس علیہ السلام نے بھی مشکلات کا سامنا کیا۔ اپنی قوم کی نافرمانی، برائیوں کا پھیل جانا، گمراہی کا عام ہونا، لیکن آپ ثابت قدم رہے، راتوں کو لمبے قیام میں عبادت کرتے اور دن میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے۔ آپ کی آنکھوں میں ایک ہی درد ہوتا تھا کہ لوگ کامیابی کی اصل راہ کو پہچان لیں۔ ادریس علیہ السلام اللہ کے بہت مقرب بندے تھے۔ ایک دن اللہ نے آپ کی عبادت، سچائی اور صبر سے خوش ہو کر آپ کی ملاقات ایک فرشتے سے کروائی۔ یہ فرشتہ ہر روز آپ کے اعمال لے کر آسمانوں پر جاتا تھا۔ ادریس علیہ السلام نے فرمایا، کاش میرا درجہ اللہ کے ہاں اور بلند ہو جائے۔ فرشتے نے کہا، آئیے میں آپ کو آسمانوں کی سیر کراتا ہوں۔ اور یوں حضرت ادریس علیہ السلام، علم کے نبی، حکمت کے نبی، آسمانوں کی طرف سفر پر روانہ ہوئے۔ فرشتہ انہیں ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک لے جاتا گیا۔ پہلے آسمان پر فرشتوں نے کہا، یہ نیک بندہ کون ہے؟ اس کے چہرے پر نور کیوں چمک رہا ہے؟ دوسرے آسمان پر نور اور بڑھ گیا۔ تیسرے آسمان پر سلامتی کی صدائیں بلند ہوئی۔ یہ سفر کوئی عام سفر نہیں تھا، یہ اللہ کے مقرب ترین بندوں کا سفر تھا۔ جب وہ چوتھے آسمان پر پہنچے، اللہ کے حکم سے حضرت ادریس علیہ السلام کو وہ مقام عطا کیا گیا جس کا قرآن میں ذکر ہے، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ یہ بلند مقام روحانی بھی تھا و حقیقی بھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام تا زمین پر مشن مکمل تھا۔ آپ نے لوگوں کو علم دیا، تحریر دی، حساب دیا اور اللہ کی طرف بلایا، اور پھر اللہ نے آپ کو وہ مقام دیا جو صرف خاص ترین بندوں کو ملتا ہے۔ آپ دنیا سے اس طرح رخصت ہوئے کہ آپ کا جسم آسمان پر اٹھا لیا گیا اور آپ کا نام ہمیشہ کے لیے علم اور حکمت کی علامت بن گیا۔ ادریس علیہ السلام کی زندگی ہمیں 3 بڑے سبق دیتی ہے۔ ایک، علم انسان کو بلند کرتا ہے، علم کے بغیر نہ روح اونچی ہوتی ہے نہ دنیا۔ 2، عبادت دل کو مضبوط کرتی ہے، مشکلیں کتنی بھی ہوں اللہ کے قریب رہنے والا کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔
3. اچھائی پھیلانا نبیوں کا راستہ ہے. اگر آپ ایک لفظ بھی خیر کا سکھا دیں وہ علم کبھی ختم نہیں ہوتا. ہماری زندگی، ہماری پہچان، ہماری نسلیں سب انہی راستوں پر چل کر بہتر بنتی ہے. آخر میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں حضرت ادریس علیہ السلام کی طرح علم والے بنا، برداشت والا بنا اور اپنے قریب کر دے. ہمیں انبیاء کے راستے پہ چلنے والا بنا دے اور ہماری زندگی کو روشن کر دے.